جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شراب بحرے کرم نے بخشا، قطرے کو شراب بحرے کرم نے بخشا، گردوں سے ندا آئی کہ اے میرے حسین، گردوں سے ندا آئی کہ اے میرے حسین، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، جب حر کا گناہ۔ بار دیگر صلوات۔ جو مومنین باہر کھڑے میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش ازر پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز سوز خوانی سے ہو چکا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ خدا کا نور منور کہو سکینہ کو، خدا کا نور منور کہو سکینہ، سکون شاہ کا محور کہو سکینہ، سکون شاہ کا محور کہو سکینہ، اگر شریعت اکبر ہیں
فاطمہ کبریٰ اگر شریعت اکبر ہیں فاطمہ کبریٰ تو پھر شریعت الاصغر کو سکینہ کہو خدا کا بر محمد والے محمد الانتر صلی اللہ محمد واجل فرجہم خطا جناب میں نکتہ عظمی کا پیش کروں گا. ہے طلب جنت کی تو بن جا آزادار حسین. ہے طلب جنت کی تو بن جا آزادار حسین. ہے پسند اللہ کو جو ہے طرفدار. ہے پسند اللہ کو جو ہے طرفدار حسین. ہے طلب جنت کی تو اور اسوائے شبیر پر چلتے نہیں جو ماتمی. اسوائے شبیر پر جو چلتے نہیں جو ماتمی. صرف ماتم سے نہیں بنتے وفادار ہو. صرف ماتم سے نہیں بنتے وفادار حسین. ہے طلب جنت کی تو درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بار دیگر باوز بلند نعرہ صلوات. ایک مرتبہ درود پڑھیں باوز بلند. مسند نشین بز میں
طہارت ہے فاطمہ مسند نشین بز میں طہارت ہے فاطمہ در یتیم تاج شفاعت ہے فاطمہ نفس نفیس جس میں رسالت ہے فاطمہ اصل اصول نقل امامت ہے فاطمہ اور بچے بھی کے رش کے خلیل و ذبی ہے بچے بھی کے رش کے خلیل و ذبی ہے جھولے میں دونوں لال کلیموں مسیح ہیں مسند نشین بز میں درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ صلوات اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ آیا تطہیر ہے ادنا نقاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اور نور کی چادر سے لازم تھا حجاب فاطمہ نور کی چادر سے لازم تھا حجاب فاطمہ اور بن گیا سایہ پایا پر کا نقاب فاطمہ بن گیا سایہ پایا بر کا نقاب فاطمہ
اس سے بڑھے کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تاب لا سکتا نہیں دیکھے ادھر کا آفتاب تاب لا سکتا نہیں دیکھے ادھر کا آفتاب نور عصمت کی جلالت ہے نقاب فاطمہ اس سے بڑھے کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اور لوح محفوظ آئے گی تم کو نظر جبرائیل لوح محفوظ آئے گی تم کو نظر جبرائیل ارے دیکھ سکتے ہو اگر زیر نقاب فاطمہ اس سے بڑھے کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اور ضامن نسل امامت ہے یہی بحرین پاک ضامن نسل امامت ہے یہی بحرین پاک ارے مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھے کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اور بڑھ رہے صورتیں آغوش مادر میں حسین پڑھ رہے ہیں صورتیں آغوش مادر میں حسین اور بولتی ہے رحل زانوں پر کتاب فاطمہ اس سے بڑھے کر اور کیا درود بھیجے محمد والے محمد کی ذات پہ صلی اللہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی آپ سے میں التماس کروں گا تمام ٹرسٹیز میں جو بھی مرحومین ہیں ان کو شامل کیجئے اپنے جملہ مرحوم میں شامل کیجئے میرے تایا میرے استاد جناب کوثر علی جعفری اور میرے والد محترم جناب زبار حسین جعفری صاحب نے جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام جب قید سے اسیر
قبر سکینہ پر گئے روتے ہوئے امام ماتم کنا تھے ساتھ میں اہل حرم تمام آہستہ آ رہی تھیں رباب خجستہ کا چھوٹی سی قبر سامنے نظروں کے پھر گئی ایک آہ سید کھینچ کے مرقد پہ گر گئے ایک آہ سید کھینچ کے مرقد پہ گر گئے اور بولی اٹھو کہ قافلہ تیار ہو چکا جاتا ہے اب وطن کو تمہارا یہ قافل اور بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا تیرے بغیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں گی اور بن کر فقیر قبر پہ آنسو بہاؤں اور روتے ہوئے لحد سے حرم اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے رباب جاتے ہو حکم امام اور رو کر کہا یہ زینب عالی مقام نے قربان جاؤں شکوانا کی جو حسین اے اہل شام واسطہ رب کریم کا اور پیچھے خیال رکھنا ہماری یتیم پیچھے خیال رکھنا ہماری یتیم القصہ پہنچے کربو بلا میں یہ نوحہ گر زینب تڑپ کے گر گئے بھائی کی قبر پر اس طرح بہن کرتے تھے وہ سوختہ جگر ارے بھابھی کی گود جڑ گئے بھیا کرو نہ بھابھی کی گود جڑ گئے بھیا کرو نظر تم کو خبر ہے ہم پہ جو آفت گزر گئی قید ستم میں بالے سکینہ بھی مر گئے قید ستم میں بالے سکینہ بھی مر گئے جب قید سے
بی بی سکینہ کے حال کا، مصائب کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سنت فرمائیے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ زندہ سے جب رغا ہوئے سادات کربلا، مانے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے شاہ غزادی تمہاری قسم، نہ رکھوں گی زندہ سے باغر قدم، سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، اماری میں بیٹھے اہل غرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لغد پر نہیں آئیں گے، اندھیرا ہی ہوگا یوں زندان میں، خرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سلاؤں گی میں، اکیلے نہ ناقے
پہ بیٹھو گی تمہیں پاس اپنے بٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو خم، ورم بازوں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا، والخالق من غیر رویہ، والصلاة والسلام علی من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء وزوایۃ العلیہ وصرۃ البطحاء ومصابیح الظلمہ وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ درود پڑھیے محمد والے۔ مولین اکرام توجہ ہے، شروع کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ فجر کی معروف آیت کی تلاوت کی۔ سورہ فجر کو خاندان اہل بیت میں سورہ حسین بھی کہتے ہیں۔ اکثر امام اپنے بامعرفت صحابیوں سے کہتے کہ اقرؤوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، تم اپنی فرض نمازوں میں سورہ حسین پڑھا کرو۔ تو حیرت سے کہتے صحابی کہ سرکار قرآن میں تو سورہ حسین نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، تو آپ کہتے سورہ فجر ہے نا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی امام نے، اور وجہ یہ بیان کی کہ قرآن کے 114 سوروں میں ہم 14 کسی نہ کسی طرح شریک ہیں، مگر سورہ فجر وہ سورہ ہے جو شروع بھی حسین سے ہوتا ہے، ختم بھی حسین پر ہوتا ہے۔ یا ایتھا، آپ توجہ رکھیے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اللہ قرآن میں حسین کو نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے، حالانکہ نفس کا اطمینان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ نفس تو ہوتا ہے اضطراب کے لیے، اضمحلال کے لیے، بے چینی کے لیے، تشکیک کے لیے۔ اطمینان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ میں قرآن سے آپ کو دلیل دوں، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو ان نفس کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو قلب کا تعلق ہے اطمینان سے، نفس کا تعلق ہے وسوسوں سے۔ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے قلب مطمئنہ، اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ۔ تو پھر گھر جا کے سوچئے کا ضرور، جس حسین کا نفس اتنا مطمئن ہے، اللہ جانے اس کا قلب کتنا مطمئن ہوگا۔ اچھا یہ اطمینانیت کا اللہ کا معیار کیا ہے؟ اطمینانیت کا اللہ کا اطمینانیت کا معیار کیا ہے؟ ابراہیم ہیں، شیخ الانبیاء بن گئے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ولم تؤمن، شیخ الانبیاء بن گئے مگر کیا ایمان نہیں لائے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ اطمینان تو ہے، یا اللہ ایمان تو ہے مگر قلب کو اطمینان چاہیے۔ اور اللہ حسین کے نفس کو مطمئن کہہ رہا ہے۔ جس حسین کے نفس کا مقابلہ نبوتیں نہیں کر سکتی، اس کے باپ کا مقابلہ امتیں کیا کر سکتی ہیں؟ یا ایتھا النفس النفس المطمئنۃ ارجعی، اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹا، یہ نہیں کہا مر جا، یہ نہیں کہا مر جا، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ ہم مرتے ہیں 14 پلٹتے ہیں۔ اچھا جملے میں دیکھیں کیسی شان ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ لگتا نہیں ہے کہ بے دل کے دل کا اشتیاق حسین کو بلا رہا ہے، بے باہوں کی باہیں حسین کو باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہیں۔ اے حسین پلٹا۔ اچھا پلٹنے کا قانون کیا ہے؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ دلیل دوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں پلٹا دیں گے اور اسی مٹی سے واپس نکالیں گے۔ ہماری اصل ہے مٹی، اس لیے ہم پلٹتے ہیں مٹی کی طرف۔ ہماری اصل ہے مٹی، ہم پلٹتے ہیں مٹی کی طرف۔ حسین کی اصل ہے معدن ربوبیت، حسین پلٹتا ہے رب کی طرف۔ تو جو فرق تراب اور رب الارباب میں ہے، وہی فرق تو ہم میں اور حسین میں ہے۔ اے حسین پلٹا، مگر پلٹنے سے پہلے حسین ایک کام کرتا، راضیتم مرضیہ، حسین تو ہم سے راضی ہو جا، اے حسین تو ہم سے راضی ہو جا۔ عام بندہ بشر سے لے کر جناب آدم تک آپ سب کا انٹرویو کریں، آپ پوچھیں کہ بھئی تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟
وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک دن جناب موسیٰ تیزی سے چلتے ہوئے بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے طور پر پہنچے۔ اللہ نے کہا موسیٰ، نبیوں کے یہ چلنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، ذرا باوقار انداز سے چلا کرو، قدم جما جما کے چلا کرو، ایسی بھی کیا جلدی تھی، اتنی تیزی سے کیوں آئے ہو؟ پلٹ کر کا عجلت الیک ربی لترضا، اے اللہ میں جلدی جلدی تیری طرف اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ بطول کے بیٹے کو راضی کرنا چاہے۔ حسین راضی ہو جا، یہ کہ راضیتم مرضیہ، اے حسین آنے سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اے حسین فادخلی فی عبادی، اور اے حسین تو ہمارے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں خالی نہیں۔ اے حسین تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ یا اللہ، کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ میں آپ سے کہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ آپ خود کہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اللہ خود کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ اور بات ہے۔ اچھا، اللہ کا خاص بندہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں نا، سامنے عوام بیٹھی ہے، ہر لیڈر پر کھڑے ہو کے کہے گا یہ سارے میرے بندے ہیں۔ دوسرے کا ہوگا، وہ کہے گا یہ سارے میرے بندے ہیں، حالانکہ وہ کسی کے بندے نہیں ہوتے، وہ ایک پلیٹ بریانی کے بندے ہوتے ہیں۔ اسی آسرے پر ٹھیکیدار لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کے بھی بندے، وہ کسی کے بھی۔ تو یہ خاص بندے ہوتے کون ہیں؟ خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جسے خود دشمن کہے کہ یہ میرا نہیں، یہ تو تیرا بندہ ہے۔ خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جسے دشمن بھی کہے یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ تو تیرا بندہ ہے۔ مملکت احدیت کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ اب اگر شیطان کسی کے لیے کہہ دے یا اللہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ تیرا بندہ ہے، وہ ہوگا اللہ کا خاص بندہ۔ جب اللہ نے اس کو نکالا ہے عرش سے، تو جیسے ایک افسر کسی ملازم کو نوکری سے فارغ کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں فائر۔ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے، کیونکہ اب تو سب کچھ بول سکتا ہے نا، اب تو نوکری نہیں رہے گی۔ جب اللہ نے کہا نکل یہاں سے، تو چلا اور کہنے لگا قال فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے بہکایا، لاغوینہم اجمعین، میں سارے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر یا اللہ ایک تو تیرے بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا اور دوسرے مخلصین کو نہیں بہکا سکوں گا، سب کو بہکاؤں گا مگر ایک تیرے بندوں کو نہیں۔ دو کے آگے اس نے ہتھیار ڈالے ہیں، ایک تو اللہ کے بندے تیرے بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا جو تیرے خاص بندے ہیں، اور مخلصین کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ جس کو جوتا کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ وہی کام پلٹ کر کرتا ہے جس میں جوتے پڑے۔ یہ کہا تھا اس نے کہ میں تیرے بندوں کو نہیں بہکاؤں گا، مگر عبادوں کا پہ اس نے ٹرائی ضرور کی۔ گیا نوح کے گھر میں گھس گیا، نوح کے بیٹے اور بیوی کو بہکا دیا۔ ایک ٹرائی کرنے آیا تھا جناب حاجرہ کے اوپر بھی، وہاں ناکام ہوا۔ کوشش ضرور کی، تو عبادوں کا پر تو کوشش کی ہے، مخلصین پر کوشش نہیں کی۔ آپ کو عبادوں کا اور مخلصین کا فرق نہیں معلوم، آپ کو
کعبے اور کربلا کا فرق نہیں معلوم. کعبہ عبادوں کا ہے، کربلا مخلصین ہے. اچھا یہ اللہ کا یہ عبودیت کتنی اہم ہے. جب آپ نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. پہلے عبدیت کا اعلان ہے، پھر رسالت کا اعلان ہے. جو رسالت پر بھاری ہو جائے اسے عبودیت کہتے ہیں. کتنی اہم ہے یہ عبودیت. جناب زکریا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ دیکھیں میں مجمع سے بالکل نہیں گھبرا رہا، دیکھیں کتنی مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ بھی پوری توجہ سے سنیں. اچھا جناب زکریا کا تو آپ نے سنا تھا کہ بہت روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے. ایک دن اللہ نے اس سے کہا جناب زکریا سے کہ اے زکریا یہ اتنا کیوں روتی ہو؟ اگر تم جنت کے شوق میں روتی ہو تو ہم نے تمہیں جنت واجب کر دی، اور اگر تم جہنم کے خوف سے روتی ہو تو ہم نے تم پر جہنم حرام کر دی، مت رو. زکریا نے کہا یا اللہ نہ میں جنت کے شوق میں رو رہا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف میں رو رہا ہوں، بس ایک آرزو ہے میرے دل کے اندر دبی ہوئی، زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں، اسی لیے رو رہا ہوں. اللہ نے کہا نہیں زکریا بولو، ہم تمہارے رب ہیں، ہم سے نہیں بولو گے تو کس سے بولو گے؟ ہمیں بتاؤ کیا آرزو ہے؟ کہا یا اللہ میرے دل میں یہ آرزو تڑپ رہی ہے کہ ایک مرتبہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے. یا اللہ بس یہ آرزو تڑپ رہی ہے، ایک مرتبہ تو مجھ کو اپنا بندہ کہہ دے. جو چیز، جو عبودیت نبیوں کو مانگنے سے ملتی ہے اللہ حسین کو تحفے میں دے رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا جاوید نامہ میں کہ اب دیگر عبدہو چیزی دیگر، آ جنابہ منتظر، آ جنابہ انتظار ماں منتظر. عبد اور ہوتا ہے، عبد اس کا بندہ اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے، اس کا بندہ اور ہوتا ہے. جو صرف بندہ ہوتا ہے وہ طور کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اس کی تجلی کا انتظار کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہوتا ہے معراج کی شب اس کا اللہ انتظار کرتا ہے. نہیں میں یہ جملہ تبدیل کروں، عبد اور ہوتا ہے، عبدہو اور ہوتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے کہ جس سے وادی مقدس میں جوتیاں اتروا لی جاتی ہیں. عبدہو وہ ہوتا ہے جہاں نالین رکھ دے وہ خاک شفا بن جاتی ہے. یہ عبدہو ہے، یہ خاص بندہ. کون ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ؟ اللہ نے قرآن میں دو نشانیاں بتائیں اپنے خاص بندے کی. سورہ آل عمران میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ کے لیے حمد ہے، اور جو اللہ کے، میری طرف توجہ رکھیے گا، میری طرف توجہ رکھیے. اللہ کے لیے حمد ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کہتا ہے ان کو سلام بھی ہے اور وہ مصطفیٰ بھی ہیں. معلوم چلا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. میں یہاں آیا، میں نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام. میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ کو سلام کیا، لیکن نہ میں علیہ السلام بنا نہ آپ علیہ السلام بنے. وہ ہمارا سلام کرنا اور بات ہے، اللہ کا سلام کرنا اور بات ہے. تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں پہلی شرط کیا ہے انہوں نے کہ ان پر اللہ سلام کرتا ہے. دوسری وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ پھر بیان کر رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ کر دیا آدم کو، نوح کو،
یا اللہ نے مصطفیٰ کر دیا حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا ہوا؟ غلط پڑ گیا. انہیں رضی اللہ نہیں کہنا، انہیں علیہ السلام کہنا ہے. وہ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی آپ لوگ تو سب کو ہی علیہ السلام بنا دیتے ہو، جسے دیکھو علیہ السلام، جسے دیکھو علیہ السلام. میں نے کہا نہیں، وہ جو تھے نا جو قرآن لے کر آتے تھے حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ پاگل ہو گئے ہو، وہ رضی اللہ نہیں ہے، وہ علیہ السلام نہیں. وہ ایک اور تھے نا جو بارش برساتے تھے حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں وہ رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہیں. فرشتے علیہ السلام ہیں، 14 رضی اللہ ہے، اور روٹی مانگنے والے علیہ السلام ہے. روٹی دینے والے پھر علیہ السلام کیسے نہیں ہوئے؟ اللہ نے کہا اے حسین آ اور میری عبد میں شامل ہو جا، میری عبودیت عبادی، میری عبودیت میں شامل ہو جا. میں آپ کو حسین کی عبودیت دکھاؤں؟ پہلے حوالہ دے دوں تاکہ بعد میں لوگ پریشان ہوتے نہ پھریں، پورے حیدرآباد معلوم پریشان ہوتے ہی پھر رہیں گے. پہلے حوالہ لے لیجئے. علامہ جعفر شوستری کی کتاب خصائص حسینیہ، اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. 2 سے روایت ہے، ایک انس بن مالک سے روایت ہے اور ایک مروان سے روایت ہے. میں آپ کو مروان والی روایت سنا رہا ہوں. اچھا، اب یہ جو میں جو اس میں مولا کی جو ہے مناجات ہے میں پڑھوں گا نا، اس کے لیے تھوڑا سا اپنا معیار سماعت کو بلند کر کے سنیے گا. اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ وضاحت میں بھی نہیں کر سکتا، عرش کی باتوں کی ہم کیا فرش پہ بیٹھ کے وضاحت کریں. اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو سمجھیے گا میں نے پڑھائی کوئی نہیں، پوری سینسر کر دیجیے گا، سمجھے میں نے پڑھی کوئی نہیں. اور سمجھ میں آ جائے تو مجھے آپ جواب دے دیجیے گا. علامہ شوستری کی کتاب ہے خصائص حسینیہ. مروان کہتا تھا کہ ایک رات تھی، بڑی ہی سرد ترین رات، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، اور سرد ترین اور اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. مجھے کسی اب حسین کی عبدیت، حسین کی عبودیت دیکھے گا، حسین اس کے خاص بندوں میں ہے. حسین کی عبدیت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اتنی سرد رات میں مجھے کسی کام سے نکلنا پڑا، تو میں جو ہے وہ جنت البقیع کے قریب سے گزرا، تو میں نے سنا کہ حسین مناجات پڑھ رہے ہیں. میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ میں سنوں تو حسین کیا مناجات پڑھ رہے ہیں. پہلے 2 مصرے سنیے، وہ جو حسین نے پڑھے، حسین نے مناجات کی، کیونکہ یہ بہت لمبی مناجات ہے، ابھی وقت نہیں ہوگا. اور باقی 3 شعر سناؤں گا جو اللہ نے اس کے جواب میں کہا. اور سمجھ میں آئے تو مجھے جواب دے دیجیے گا، اور میں نے پہلے کیا جب نہ سمجھ میں آئے تو سمجھے گا میں نے پڑھائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کہتا ہے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور میں نے کہا سنوں تو حسین کیا پڑھ رہے ہیں. تو کہا میں نے سنا، حسین کہہ رہے ہیں ربی ربی انت مولا فرحم عبیدن الیہ ملجا. اے میرے رب، اے میرے رب، تو میرا مولا ہے، تو میرا ملجا و ماوا ہے. جیسے ہی حسین نے اپنی مناجات مکمل کی، مروان کہتا ہے میرے کانوں میں آواز آئی کہ ایک آواز آ رہی ہے، اور اللہ جواب دے رہا ہے لبیک عبدی، لبیک عبدی انت فی کننتی وکلما قلت قد سمینا، کل ما قلت قد علمنا، وکل ما صوتک تشتاق ملائکتی فحسبک الصوت قد سمینا، ودعاؤک یجول فی حجبی فحسبک الستر قد سفرنا. میں نے سنا اللہ نے جواب دیا حسین کی مناجات کا. دیکھیں حسین کی عبودیت. میں نے سنا حسین کے اللہ نے جواب دیا لبیک عبدی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا یا لبیک کا ترجمہ میں کروں تو کیا کروں.
اے میرے حسین لبیک، اے میرے حسین لبیک۔ ساری دنیا اللہ کو لبیک کہتی ہے، اللہ حسین کو لبیک کہہ رہا ہے۔ اے میرے حسین لبیک وَكُلَّ مَا قُلْتَ قَدْ عَلِمْنَا، اور اے حسین تیرے دل کے تاروں پر جو توحید کے نغمے چھڑتے ہیں نا، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ وَصَوْتُكَ تَشْتَاقُ مَلَائِكَتِي فَحَسْبُكَ الصَّوْتُ قَدْ سَمِعْنَا، اور حسین تیری آواز کے تو ہمارے ملائکہ بھی مشتاق ہیں، اور ملائکہ کی کیا بات، ہم خود رب بھی تیری آواز کے مشتاق ہیں۔ رسول کی محفل تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین رسول کی گود میں تھے، ابھی بچے ہیں۔ حسین کچھ بولنا چاہتے تھے، لوگ بولنا شروع کر دیتے تھے، آواز بلند ہو جاتی تھی، امام کی آواز دبتی، امام خاموش ہو جاتے، پھر کچھ بولنا چاہا، پھر لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، رسول نے کہا خاموش، جب حسین بولا کرے تو کوئی نہ بولا کرے، جب حسین بولا کرے تو کوئی نہ بولا کرے۔ کہا سرکار کیوں، یہ کیا بات ہوئی کہ جب حسین بولے تو کوئی نہ بولے؟ رسول نے کہا اس لیے کہ جب حسین بولتا ہے تو ملائکہ کان لگا کے سنتے ہیں۔ مولا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر فرشتہ۔ اب جب حسین بولتے ہیں، تسبیح والے نے اپنی تسبیح روکی نا، رکوع والے نے رکوع سے سر اٹھایا، سجدے والے نے سجدے سے سر اٹھایا، اور جس کی آواز نوریوں کی عبادت روک دے، اللہ جانے حسین کی اپنی عبادت کیا ہوگی۔ اور حسین تیری آواز کے تو ہمارے ملائکہ مشتاق ہیں، اور جب تو اور ملائکہ کیا، ہم خود تیری آواز کے مشتاق ہیں۔ خالق کہہ رہا ہے حسین کا، معبود کہہ رہا ہے حسین کا، ہم تو خود تیری آواز کے مشتاق ہیں۔ اور اب وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں نے خصوصی طور پہ کہا کہ اپنی معیار سماعت کو تھوڑا بلند کر کے سنیے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنا میں نے پڑھا ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں بھی وضاحت نہیں کر سکتا۔ پھر تیسرے پھر اللہ کہتا ہے وَدُعَاؤُكَ يَجُولُ فِي حُجَبِي وَحَسْبُكَ السِّتْرُ قَدْ سَفَرْنَا، اور اے حسین تیری دعائیں ہمارے پردے وحدت سے ٹکراتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، تیری دعائیں ہماری پردے وحدت سے ٹکراتی ہیں، اور اے حسین ہم نے ہر حجت سے بات کی تو پردے میں رہ کر بات کی، تیرے نانا سے بھی بات کی تو پردے میں رہ کر کی، تیرے بابا سے بھی بات کی تو پردے میں رہ کر کی۔ فَحَسْبُكَ السِّتْرُ قَدْ سَفَرْنَا، لے حسین آج تیری محبت میں ہم بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نظر آتا ہے، یہ فنا فی اللہ کی وہ منزل ہے جہاں علم مشاہدہ بن جاتا ہے۔ حسین تیری محبت میں آج ہم بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، چلیں مثال دوں تاکہ بات کو تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ اب یہاں مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، پیٹھ آپ کی پیچھے ہے، پیچھے ایک قنات لگی ہے، پردہ، قنات بھی پردے ہی ہوتے ہیں نا، سرادق کہتے ہیں عربی میں اس کو، پیچھے ایک قنات لگی ہے۔ اب آپ کی تو پیٹھ ہے نا قنات کی طرف، مگر میرا چہرہ تو قنات کی طرف ہے۔ اب قنات میں تھوڑا سا پھاپڑ ہوتا ہے، تھوڑی سی قنات ہٹی، میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں، میں نے آواز دیا ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ یہ کہیں گے کہ فلاں کو بلایا ہوگا، یہ کہیں گے فلاں کو بلایا ہوگا، وہ کہیں گے نہیں نہیں فلاں کو بلایا ہوگا، سب تصور قائم کر رہے ہیں، مگر مجھے تو پتہ ہے نا میں نے کس کو بلایا ہے۔
یہ کہیں گے بنا سب اپنے نہیں ان کو بلایا ہوگا، نہیں ان کو مجھے تو پتہ ہے نا میں نے کس کو بلایا ہے. ساری دنیا تصور کے سجدے کرتی ہے، حسین شعور کے سجدے کرتا ہے. حسین شعور کے سجدے کرتا ہے. اب یہ 5 دن انشاءاللہ ہمارا موضوع شان حسین اور شان کربلا رہے گی. حسین کی شان بیان ہوگی، پھر کربلا کی شان بیان ہوگی. تو یہ ساری دنیا ساری دنیا تصور کے سجدے کرتی ہے، حسین شعور کے سجدے کرتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اے حسین میری جنت میں داخل ہو جا. جنت میں نہیں، میری، جس میں تو حسین کو بلا رہا ہے، میری جنت میں داخل ہو جا. پورے قرآن میں 3 طرح کی جنتیں بیان ہوئی ہیں. چوتھی آپ کو کہیں مل جائے تو مجھے بتا دینا بھائی. 3 جنتیں پورے قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہ میں 3 جنتیں سنا رہا ہوں. اب حسین ان جنتوں میں سے کون سی جنت میں جائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میری جنت میں کون سی جنت میں داخل ہوگا؟ 3 جنتیں پورے قرآن میں بیان کی. پہلی جنت سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ اور جنت میں ساکن ہو جاؤ. آدم جنت میں ساکن تھے، مالک نہیں تھے. نہیں میں مثال دے دوں، مثالیں میرے پاس بہت ہوتی ہیں گی، میں مثال آپ کو دے دوں. آدم اور حوا جنت میں ساکن تھے، مالک نہیں تھے. ہم آئے حیدرآباد کسی کام سے، ہم نے جعفری صاحب کو فون کیا. جعفری صاحب وہ ذرا کام ہونے میں تو دیر ہے، ہم 1-2 گھنٹے آپ کے پاس آ کر ذرا آرام کریں گے. انہوں نے کہا بسم اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مہمان نواز آدمی ہے یہ. کہا یہ تشریف لے آئیے. ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں رکھا، ہمارے لیے اچھا سا بستر بچھایا. کہا مولانا یہ بستر آپ کے لیے ہے، آپ اس پہ لیٹیے. پھر انہوں نے ایک کرسی لا کے رکھ دی، یہ کرسی آپ کے لیے ہے، اگر تھک جائے لیٹے لیٹے تو اس پہ بیٹھ جائیے گا. پھر ایک گلاس لا کے رکھا، یہ گلاس آپ کے لیے ہے، اس میں پانی پیجیے گا. پھر جب ہم جانے لگے ہم نے بستر سمیٹا، بغل میں دبایا، کرسی ایک ہاتھ سے اٹھائی، گلاس ہم نے جیب میں رکھا. اچھا بھائی ہم چلے ہیں، یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کے لیے ہے. بھئی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے. کہا آپ سمجھے نہیں، مہمان ہونے کے ناطے آپ ہمارے گھر کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، مالک نہیں ہیں. اپنی اسپیڈ بڑھائیے، مجھ سے پہلے پہنچ جائیے اسٹیشن پر. آپ یعنی مہمان ہونے کے ناطے ہمارے گھر کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، مگر آپ مالک نہیں ہیں، لے نہیں جا سکتے. قرآن نے بتایا جب اللہ نے جنت سے نکالا ہے آدم و حوا کو، وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں کا لباس اتروا لیا اور دونوں جو ہے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہوئے نکلے. یا اللہ ایک جوڑا آدم لے جائے، ایک جوڑا حوا لے جائے، تیرے خزانے میں کمی کیا آئے گی؟ اللہ نے کہا بات کمی کی نہیں ہے، بات قانون کی ہے.
جنت میں آدم ساکن تھا، مہمان تھا، مہمان ہونے کے ناطے جنت سے چیزیں استعمال کر سکتا ہے، بالغ نہیں ہے، باہر نہیں لے جا سکتا۔ اور یہ تو مالکوں کے اختیار ہے، جب چاہے لباس منگوا لے، جب چاہے کھانے منگوا لے۔ اچھا جنت جو ہے وہ دار الجزا ہے، عمل ہوگا تو جزا میں جنت ملے گی نا، جنت دار الجزا ہے۔ آدم نے تو ابھی کوئی عمل ہی نہیں کیا، ابھی آنکھ کھولی، اللہ نے کہا جاؤ، کوئی عمل نہیں، ایک تسبیح بھی ابھی نہیں پڑھی تھی، اللہ نے کہا جاؤ۔ کیوں جنت میں اللہ نے بھیجا؟ تو سب نے لکھا کہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے اپنے فضائل کی کتابوں میں کہ کیونکہ آدم کی پیشانی میں 5 کا نور تھا، اس لیے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اچھا تو جب بھیج دیا تھا تو نکالا کیوں؟ اب سنیے، وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، مگر خبردار اس شجرے کے پاس نہ جانا۔ شجر نہیں تھا، شجرہ تھا، خبردار اس شجرے کے پاس نہیں جانا۔ مسلمانوں نے لکھا کہ وہ گندم کا درخت تھا، آدم نے 2 دانے گندم کے اس میں سے کھا لیے تھے، اللہ نے نکال دیا۔ شیعوں نے لکھا وہ فضائل آل محمد کا درخت تھا، تو آل محمد کا ہوا نا، وہ آدم آل محمد کے درخت سے 2 دانے کھا لے تو جنت میں ٹھہر نہیں سکتا، کوئی پورا باغ کھا جائے پھر جنت میں کیسے جا؟ آجا بھائی جنت میں گئے کیوں؟ دار الجزا ہے، عمل کوئی ابھی ہے ہی نہیں کہ پلے میں، جنت میں کیا؟ کیوں کہ 5 کا نور تھا۔ نکلے کیوں؟ اس لیے کہ جناب آدم نے مراتب آل محمد کو دیکھا تو رش کیا۔ دیکھیے رش کرنا گناہ نہیں ہوتا، حسد کرنا گناہ ہوتا ہے۔ آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، رش کیا، اور نبیوں کے مرتبے پر یہ ترک اولا کہلاتا ہے، نہ کرتے تو کچھ دیر اور رہ لیتے۔ تو آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، رش کیا۔ آدم نے سوچا یہ جو علی کو مقام ملا ہے کاش مجھے بھی مل جاتا۔ بطول نے سوچا، حوا نے سوچا یہ جو بطول کے مراتب ہیں کاش مجھے بھی مل جاتے۔ آواز آئی، آدم جنت میں رہ کر جنت کے مالکوں کے مقام کو نظر بھر کے دیکھا اور نکلو جنت سے۔ آدم ہے ہمارا باپ، ہمارا باپ، ان کے مقام کو نظر بھر کے دیکھ لے تو جنت میں ٹھہر نہیں سکتا، تو انہیں اپنے جیسا سمجھ لے پھر بھی جنت میں چلا۔ تو جنت میں کہے کیوں؟ اب جو جملہ دے رہا ہوں وہ یاد رہے گا تاریخی۔ جنت میں گئے کیوں؟ اس لیے کہ 5 کا نور تھا پیشانی میں۔ نکالے کیوں گئے؟ اس لیے کہ 5 کے مقام کو نظر بھر کے دیکھا تو پتہ لگا نا کہ جنت ملتی بھی 5 کی وجہ سے ہے، چھنتی بھی 5 کی وجہ سے ہے۔ ملتی بھی 5 کی وجہ سے۔ اچھا اب جب اللہ نے کہا نا جبریل سے کہ بھائی جبریل اس آدم کا ہاتھ پکڑو، اسے جنت میں لے جاؤ، ابھی خلق ہوئے انہیں تو راستوں کا بھی نہیں پتہ عرش کے۔ اب ہر کوئی علی کے مرتبے کا تھوڑی ہوتا ہے جو کہ زمینوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔
وہ بھائی بندہ جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہیں کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ اچھا کہا جبریل کا ہاتھ پکڑو اور ان کو جو ہے نا وہ جنت میں لے جاؤ۔ جبریل جناب آدم کو لے کر چلے۔ جب جنت کا دروازہ آیا تو آدم رک گئے، ٹھہر گیا، اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں، کافی دیر رک گئے۔ جبریل کہتا ہے سب کو تو حساب سے ملتی ہے، تجھے بے حساب مل رہی ہے تو اندر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہیں رکو، یہ جنت کے دروازے پہ ایک تحریر لکھی ہے، میں وہ تحریر پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ یہ جنت اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین کے نور کی خوشبو سے بنا ہے۔ نور سے بھی نہیں، نور کی خوشبو سے بنا ہے اس جنت، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین کے نور کی خوشبو سے بنا ہے، اور جس کے نور کی خوشبو جنت خلق کر دے، کربلا کی زمین پر تو خود حسین رہتا ہے۔ یہ جو جنت ہے میں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں پھر کربلا بھی دکھاؤں گا آپ کو، اس منزل پر جہاں وہ ہے۔ کہا یہ جو جنت ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، تو یہ جنت کون سی جنت ہوئی؟ یہ جنت وہ ہے جو حسین کے نور کی خوشبو سے بنی۔ تو حسین اوپر، اس سے نیچے نور، اس سے نیچے خوشبو نا، تو یہ تو حسین سے مفضول ہوئی نا، حسین فاضل ہوئے اور یہ کیا ہوئی؟ حسین سے مفضول ہوئی۔ تو کیا حسین اس جنت میں جائیں گے؟ یہ تو کم درجے کی جنت ہوئی، تو خود حسین کے نور کے خوشبو سے بنا۔ معلوم چلا یہ وہ جنت نہیں ہے جہاں حسین نے جانا ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، میں نتیجہ دینے کو آ گیا ہوں۔ کیا حسین اس والی جنت میں جائیں گے؟ یہ تو کہ اللہ کہنا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، اس جنت میں حسین جائیں گے؟ یہ تو مفضول ہے، حسین اپنے سے کمتر جنت میں جائیں گے؟ معلوم چلا یہ وہ جنت نہیں ہے جہاں حسین جائیں گے۔ دوسری جنت سنیے، قرآن میں 3 جنتیں کہیں گے، دوسری جنت سنیے۔ دوسری جنت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ، جو سبقت کرنے والے ہیں وہی مقرب ہے، فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنتوں میں رہیں گے۔ جو سابقین ہیں، جو مقرب ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنت میں رہیں گے۔ دوسری جنت کون سی ہے؟ نعمت والی جنت ہے۔ یہ جنت کون سی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کھانے پینے کی چیزوں کو نعمت نہیں کہا، وہ نعمت ہیں مگر ضمنی نعمتیں ہیں، اصل نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو اصل نعمت نہیں کہا، تو نعمت سمجھے کہ نعمت ہے کیا، تاکہ یہ جنت سمجھ میں آئے جو نعمت والی جنت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے آج دین کامل ہوا، آج نعمت تمام ہوئی، اور آج میں اللہ راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ اس سے ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے آج سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ آج اللہ راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ کیوں؟ آج سے پہلے کیا نہیں تھا؟ نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، زکاتیں تھیں، مفتی تھے، مدرسے تھے، مسجدیں تھیں، سب کچھ تھا، مگر اللہ راضی نہیں ہے کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ آج راضی ہوا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ اللہ کہہ رہا آج راضی ہوا۔ کیا ملا تھا؟ کیا بریانیاں بٹی تھی غدیر میں؟ کیا شیرمالے ملی تھی تمہیں غدیر میں؟ کیا ملا تھا؟ علی کی ولایت ملی تھی۔ اللہ کہتا ہے آج میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے، اور جس کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام کو دین ماننے کو تیار نہیں، اس کا انکار کر کے اللہ تیری نمازوں کو کیا مانے گا؟
آج میں نے اپنی نعمت تمام کی. علی کی ولایت ملی تو اللہ نے کہا آج میں نے اپنی نعمت تمام کی. تمام کا مطلب جانتے ہیں؟ میں یہاں دیر سے آیا مجلس میں، مجلس ختم ہو گئی تھی. میں نے منتظم مجلس سے کہا کہ مجھے بھی تبرک دیں. انہوں نے کہا مولانا آپ کو دیر ہو گئی. تبرک تو تمام ہو گیا، یعنی فنش ہو گیا، یعنی دا اینڈ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے آج میں نے اپنی نعمت تمام کی. یعنی اللہ کہتا ہے اب نعمت علی کی ولایت کے بعد تمام ہو گئی. اور جس کی ولایت کے بعد اللہ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو وہ مولوی سے لینے جاتا ہے. آج میں نے تو اچھا تو یہ یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ ولایت علی. تو یہ جو جنت ہے نعمت والی، یہ کون سی جنت ہے؟ یہاں علی کے مولائی رہیں گے، ولایت کے دیوانے رہیں گے، حسین کے بابا کے نوکر رہیں گے. حسین اس جنت میں رہے گا نوکروں کے ساتھ. میں یہ بتانا جا رہا ہوں حسین کس جنت میں جائے گا. آدم والی جنت میں جائے گا تو وہ تو حسین کے نور کی خوشبو سے بھی حسین سے کم تر جنت ہے. اس جنت میں جائے گا یا تو سب علی کے نوکر رہیں گے، نوکروں کے ساتھ آقا رہے گا. نہیں، پھر کون سی جنت ہے؟ اللہ نے کہا جنتی میری جنت میں داخل ہو جا. میں نے بڑا تلاش کیا تو مجھے ایک حدیث ملی کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ کربلا کی زمین کا تعارف کرائے گا اور کہے گا ھذا روضۃ مشیتی، یہ میری مشیت کا باغ ہے. ھذا سر کینونتی، یہ میرے ہونے کا راز ہے. ہی جنتی، یہ کربلا ہی تو میری جنت ہے. روایت میں ہے، آپ کے چوتھے امام سے روایت ہے کہ جب قیامت آئے گی سب کچھ تباہ ہونے لگے گا. اللہ کربلا کو زمین سے اٹھا لے گا اور عرش پر لے جائے گا اور یہ اسی طرح چمکے گی جس طرح ابھی ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور جنتی دیکھ کر کہیں گے یہ ہمارے مولا کا دیس ہے، یہاں حسین رہتے ہیں، یہاں حسین کے بابا رہتے ہیں. سب فنا ہو جائے گا، کچھ نہ بچے گا، بچے گا تو حسین کی دیس بچے گا. یہ وہ جنت ہے جہاں حسین رہے گا. اسے اللہ نے کہا جنتی، ہی جنتی، یہ کربلا ہی تو میری جنت ہے، یہ روضہ مشیت ہے، یہ حسین کی جنت ہے. آج شب شہادت ہے آپ کے 8ویں آقا کی. مجھے ایک اعلان کرنے دیں مسلمانوں، رسول کے امتیوں، اللہ کا دین بچ گیا اور آج پھر بطول کا ایک بیٹا پردیس میں شہید کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں اب تو مر کے ہی سکون ملے گا. بطول کو تو مر کے بھی سکون نہ ملا. کس کس کو روئے بی بی، کس کس کو روئے. کبھی مدینے میں کسی بیٹے کو روئے، کبھی کربلا میں آ کے روئے، کبھی سامرہ میں روئے، کبھی کاظمین میں روئے، کہاں کہاں روئے. اور روایت کے جملے ہیں بغداد کے پل پر ایک جنازہ رکھا تھا. جب رات کا سایہ بڑھنے لگتا بغداد کے لوگ کہتے ہم دیکھتے کالے برقعے والی بی بی ہے جو اس جنازے کا طواف بھی کرتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے نانا میں اپنے کس کس بیٹے کو کہاں کہاں رو. آج کوئی آنسو بہائے بغیر نہ جائے، کوشش کریں آج نذرانہ دے دیں آنسوؤں کا. امام کی ساری بہنیں آئی ہوں گی، امام کی ساری بہنیں آئی ہوں گی. یہ وہ امام ہیں
میرا تنہا امام نے اچھا اب جملہ ہے، یعنی مصائب کا بہت بڑا یہ جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کائنات کا سردار ہے اس کا لقب ہے غریب الغربا۔ غریب جانتے ہیں کسے؟ جو وطن سے بہت دور ہو، جو تنہا ہو، بالکل اکیلا ہو۔ امام کی تنہائی میں دکھاؤں، جب امام کو چلنے لگے نا، انہیں گرفتار کیا، مدینے سے چلنے لگے، تو امام نے اپنی ساری بہنوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا میری بہنوں، جس طرح کسی گھر سے جوان کا لاشا اٹھے تو جیسے نہیں روتے ہیں ایسے مجھ پر ماتم کرو، مجھ پر رو۔ یہ واحد امام ہے جس نے زندگی میں اپنے لیے گریہ کروایا ہے، کہا مجھ پر رو۔ بہنوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کبھی بہنیں بھی زندہ بھائی کا ماتم کرتی ہیں؟ کہا نہیں، مجھ پر رو، کیونکہ جب میرے پر رونے کا وقت آئے گا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بچوں، اس فرش عزا کی عزت کرنا، اس فرش عزا کی توقیر کرنا، آپ کو نہیں معلوم اس فرش عزا کی کیا عظمت ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا، آپ کے امام نہ سر پہ امامہ ہوتا، نہ پیروں میں نالین ہوتی، بازار میں نکل جاتے، لوگ کہتے مولا نالین بھی آج نہیں پہنی۔ امام آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہی بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا مولا پہلی تاریخ ہے، محرم کا چاند ہے۔ مولا کہتے یہ محرم کا چاند نہیں ہے، یہ ہم اہل بیت کے اجڑنے کی داستان ہے۔ پھر امام گھر میں مجلس کرتے، فرش عزا بھی خود بچھاتے، جھاڑو بھی خود لگاتے۔ نوکر گھر میں تھے، نوکر کہتے مولا ہم لگائے جھاڑو؟ کا نہیں، تمہیں نہیں معلوم اس فرش پر کون کون آ کر بیٹھے گا۔ پھر جب مومنین آتے استقبال کرتے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ امام کا ذاکر ہے دیبل، بہت بڑے شاعر ہیں، دیبل آتے، امام بڑھ کر استقبال کرتے اور ایک جملہ ایسا کہتے جو دنیا اور آخرت کی دولت سے ماورا ہے۔ دیبل کو دیکھ کر کہتے بسم اللہ سو بسم اللہ، ہماری دادی کا طرفدار آ گیا۔ پھر کہتے دیبل محرم آ گیا، کچھ تم نے ہمارے جد کے لیے کچھ لکھا؟ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے محرم آئے اور میں مرثیہ نہ کہوں؟ مولا کہتے چلو مرثیہ پڑھو۔ کہا مولا میں پڑھوں؟ کہا ممبر پر بیٹھو۔ کہا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ کہا میں زمین پر بیٹھوں گا۔ کہا مولا اتنی بڑی گستاخی کروں میں اوپر آپ نیچے کا؟ نہ دیبل یہ ذاکر کا حق ہے، تو ممبر پر بیٹھ۔ قناتیں لگا دی جاتی، سیدانیاں قناتوں کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتی۔ اب دیبل نے مرثیہ شروع کیا۔ کبھی موقع ملا تو میں اس مرثیے کے کچھ اشعار آپ کو عربی میں سنا کر ترجمہ کروں گا، ابھی کیونکہ وقت نہیں تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، کلیجہ باہر نکل آتا ہے اس اشعار پر۔ دیبل مرثیہ شروع کرتے اور مرثیہ شروع کر کے کہتے اے بی بی فاطمہ ذرا جنت البقیع کی قبر سے نکل کر دیکھو، تمہارے خاندان کی کلیاں کس کس صحرا میں بکھر گئیں۔ پھر دیبل جو ہے مولا بی بی فاطمہ کی شہادت پڑھتے، پھر دیبل مولا علی کی شہادت پڑھی دیبل نے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر ایک ایک امام کی پڑھی۔ جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت پڑھ لی اور ختم کیا، بستہ اپنا سمیٹا، ممبر سے اترنے لگے، مولا کھڑے ہوئے چیخے مار کے روتے جاتے اور کہتے دیبل اور پڑھ اور پڑھ۔ دیبل کہتے مولا اب تو مرثیہ ختم ہو گیا نا، آپ کے بابا کی شہادت پڑھ دی، آپ کی دادی سے لے کر آپ کے بابا تک کی سب کی شہادتیں پڑھ دی، مولا میرا تو مرثیہ مکمل ہو گیا، اب میں کیا پڑھوں؟ مولا نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ نکالا، کہا دیبل یہ شعر کچھ میں نے بھی کہے ہیں، اسے پڑھ۔ دیبل نے وہ پڑھا، اس میں لکھا تھا اے بی بی فاطمہ اپنی قبر سے نکل کر دیکھو، ایک تیرا مظلوم غریب بیٹا، تو اس میں زہر دے دیا گیا، تو اس میں دفن کیا جائے گا،
دیبل حیرت سے کہتے مولا یہ کون ہے بی بی فاطمہ کا بیٹا جو توس میں دفن کیا جائے گا؟ مولا کہتے دیبل یہ تیرا امام ہے، اسے زہر دیا جائے گا، اسے توس میں دفن کیا جائے گا۔ اب دیبل نے مرثیہ پڑھا، اے بی بی فاطمہ نکل کے قبر سے دیکھو تیرا ایک بیٹا توس میں دفن کیا جائے گا۔ مولا نے کہا دیبل پھر پڑھا، اے بی بی فاطمہ قبر سے نکل کے دیکھو تیرا بیٹا توس میں زہر دیا جائے گا، توس میں دفن کیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ کا پھر پڑھ، جیسے ہی کہا نا پھر پڑھ، دیبل نے پڑھنا شروع کیا۔ قنات کے پیچھے سے ایک سفید بالوں والی کنیز نکلی اور نکل کر کہا دیبل تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ جب سے تو نے یہ شعر پڑھے رضا کی بہنیں کچھ ادھر بے ہوش کچھ ادھر بے ہوش، ختم کر دے مظلوم کا مرثیہ۔ انہیں انجمن سجا دیا۔